بڑبڑاہٹ جان ایلیا۔ شام ہے اور ملال ہے اور یہ کہ دل کی سمتوں میں دور دور تک امیدوں کا کال ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے نشان؟ ہاں ایسا ہی ہے صاحبی۔ شاید ایسا یوں ہے کہ اب کوئی بھی شخص نہیں رہا، بلکہ محض ایک شے بن کر رہ گیا ہے، یا اسے محض ایک شے بنا دیا گیا ہے، سو اسے نہ اپنا احساس ہے نہ اپنے سوا دوسروں کا۔ ایسے میں صبح بھی ایک ملال کے سوا اور کیا ہی ہو سکتا ہے، اور شام بھی۔ اور جب ایسا ہے تو پھر ایسا ضرور ہونا تھا کہ دل کی سمتوں میں دور دور تک امیدوں کا کال ہو۔ سو وہ ہے۔ تم نے سچ کہا نشان۔ ہم جہاں رہتے ہیں اور جن کے بیچ رہتے ہیں، ان سے احساس، شعور اور جذبوں کو چھین لیا گیا ہے۔ احساس، شعور اور جذبے افراد سے بھی چھینے جاتے ہیں اور اقوام سے بھی، مگر ہم سے احساس، شعور اور جذبوں کو بڑی سنگ دلی کے ساتھ چھینا گیا ہے۔ جن سے احساس، شعور اور جذبوں کو چھین لیا جائے، کیا ان کے ہونے کو ہونا کہا جا سکتا ہے نشان؟ نہیں، ہرگز نہیں صاحبی، ہرگز نہیں۔ نشان، ہم تو وقت کا ایک ٹھٹھا ہو کر رہ گئے ہیں، اور ہمیں کس نے ٹھٹھا بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے صاحبی، کس نے؟ ان لوگوں نے جو ہم میں سے ہر فرد کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ان کے جرائم نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا۔ ہم لمحہ لمحہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور کمال کا کوئی دماغ سوز خواب کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایران کے شہنشاہ خسرو اول کے زمانے کے ایک دانش مند بروزیہ نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ہمارا زمانہ ہر پہلو سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے لوگوں نے سچائی کو چھوڑ دیا ہے۔ جن چیزوں میں کچھ فائدہ ہو وہ ناپید ہیں، اور جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ نقصان رساں ہیں۔ جس چیز میں خیر ہے وہ پژمردہ ہے، اور جس چیز میں شر ہے وہ شاداب ہے۔ جھوٹ کا بول بالا ہے اور اچھائی میں ویرانی ہے۔ دانش نیچ ہو کر رہ گئی ہے اور بے دانشی اونچائی پر ہے۔ برائی فروغ پا رہی ہے اور شریفانہ طور روندا جا رہا ہے۔ انس اور دل بستگی کے برتاؤ کو بری طرح چھوڑ دیا گیا ہے، اور کینے نے قبولیت پائی ہے۔ نکوکاروں کو لطف اور مرحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور شر پسندوں پر لطف اور مرحمت کا در کھلا ہوا ہے۔ بے وفائی جاگ رہی ہے اور وفا سوئی ہوئی ہے۔ جھوٹ بارور ہے اور سچ بے ثمر ہے۔ راستی شکست کھا چکی ہے اور ناراستی کو جیت نصیب ہوئی ہے۔ اختیار والوں کا کام عیاشی اور بدماشی کرنا اور ہر ضابطے کو تباہ کرنا ہے۔ ہارے مارے ہوئے لوگ اپنی ذلت پر گزارا کیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو غلبہ حاصل ہے وہ اپنے ظالمانہ غلبے پر اتراتے ہیں۔ لالچ ہے کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھر پاتا، اور وہ ادھر اور ادھر کی ہر جنس کو تھوڑے چلا جا رہا ہے۔ بد شعاروں کا دماغ آسمان پر ہے، اور نکوکار پاتال میں سانس لیتے ہیں۔ جو اقتدار کے اہل ہیں وہ اقتدار سے محروم ہیں، اور جو نااہل ہیں وہ اقتدار سے بہرہ مند ہیں۔ نیکی پر پابندی ہے اور بدی کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ نشان، ایران پاکستان کے دانش مند بروزیہ کا یہ بیان کیا ہمارے زمانے پر صادق نہیں آتا؟ صاحبی، بروزیہ کا یہ بیان ہمارے زمانے پر صادق آتا ہے، اور حرف با حرف صادق آتا ہے۔ تو کیا اس دقیانوسی دور کے کسی دانش مند کا بیان علم اور دانش کے اس دور پر صادق آنا چاہیے؟ اور اگر صادق آتا ہے تو کیا یہ اس دور کی ایک بدترین حجو نہیں ہے؟ ہاں صاحبی، ہاں، اگر کسی قدیم دور کے دانش مند کا بیان اس جدید دور پر علم اور دانش کے اس جدید دور پر صادق آتا ہے
تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات اس دور کی بدترین حجو ہے، جس پر اس دور کو پوری طرح شرمانا چاہیے، شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں صاحبی، ایسا ہی ہے، ہاں صاحبی۔ نشان، میں فریاد کرتا ہوں کہ میں کسی بھی دور کا آدمی نہیں ہوں، نہ قدیم دور کا اور نہ جدید دور کا۔ میں ایران پاکستان کے دانشمند بروزیہ کی بات کرتا ہوں اور اسے اپنی بات سمجھتا ہوں جو میری بات نہیں ہے، اور اپنی بات کرتا ہوں جو بروزیہ کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اس کے سوا آخر اور کیا ہے کہ میں اب تک بڑھانکتا رہا ہوں؟ میری یہ کوہن بڑپڑاہٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔